www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ نے ہماری آپ کی اور پوری دنیا کی کامیابی دین میں رکھی ہے. یہ جملہ ہم بار بار سنتے ہیں. اور جو چیز کثرت سے سنی جاتی ہے اس کی حقیقت اوجل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس پہ غور نہیں کرتے کہ کیا کہا جا رہا ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے ہماری آپ کی پوری انسانیت کی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی دین میں رکھی ہے. اگر کوئی شخص اس نظریے کے خلاف کوئی دوسرا تصور رکھتا ہے تو اس کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، دین. جو دین کو قبول کرے گا اور دین پر چلے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اور جو دین کو قبول نہیں کرے گا یا دین کو قبول کرے گا مگر اس پر چلے گا نہیں، وہ دنیا میں بھی خطرے میں، آخرت میں بھی خطرے میں. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے. کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ میں تو دین پر نہیں چلتا، اس کے باوجود میرے گھر جیسا پورے گاؤں میں کسی کے پاس گھر نہیں، اور میرے پاس جیسی گاڑی ہے ویسی گاڑی کسی کے پاس نہیں، جتنی کھیتی میرے پاس ہے اتنی کسی کے پاس نہیں، اور گاؤں میں جتنی عزت میری ہے اتنی کسی کی نہیں.
اور یہ مسکین اور یہ بیچارہ اور یہ غریب، تینوں دین پہ چل رہے ہیں لیکن جھونپڑے میں رہتے ہیں، خشک روٹی کھاتے ہیں، دال پہ گزارا کرتے ہیں. ان کے پاس کار تو کیا ہوتی، 2 ویلر بھی نہیں ہے، بائیسیکل بھی نہیں ہے، اور یہ دوسروں کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں. تو ہماری آپ کی پوری انسانیت کی، دنیا کی اور آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے. میں تو اس نظریے کے برعکس چیز دیکھ رہا ہوں. میں دین پہ نہیں چلتا پھر بھی میرے پاس سب کچھ ہے، اور یہ دین پہ چل رہا ہے پھر بھی اس کے پاس کچھ نہیں. یہ غلط فہمی اس لیے ہو رہی ہے کہ اسباب وسائل اور اسباب اور وسائل کے نتیجے میں جو راحت اور سکون ملتا ہے ان دونوں میں فرق نہیں کر پا رہا ہے. ایک ہے وسیلہ راحت کا اور دوسری چیز ہے راحت. ایک ہے وسیلہ سکون کا اور دوسری چیز ہے سکون. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور کامیابی کسی کو وسیلے سے حاصل نہیں ہوتی، جو اصل نتیجہ ہے اس کے حصول پر کامیابی ملتی ہے. تو ایک شخص کے پاس راحت کے اور سکون کے تمام وسائل ہیں. کھیتی باڑی ہے، جائیداد ہے، بہترین گھر ہے، ایئر کنڈیشن ہے، فریج فریزر ہے، عمدہ گدے والے بستر ہے، بہترین صوفے ہیں، قالین گھر میں لگی ہوئی ہے، بہترین گاڑی ہے، لیکن راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی. ہر وقت فکر میں لگا رہتا ہے، ہر وقت فکر میں لگا رہتا ہے. وہ زمین اگر بک جاوے تو میں لے لوں، وہ زمین اگر بک جاوے تو میں لے لوں، یہ زمین کب بکے کہ میں لے لوں، یہ زمین کب بکے کہ میں لے لوں، یہ زمین کیوں نہیں بک رہی ہے. دیکھو یہ بے سکونی، وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے لیکن یہ بے سکونی ہے. راحت نہیں ہے اسے، راحت نہیں. راحت سکون کب ملتا ہے؟ جب انسان کا دل یہ کہے کہ مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے مل چکا ہے. میرا پیٹ ایک روٹی سے بھر جاتا ہے، میں نے ایک روٹی کھا لی، اب میرا دل دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ مجھے جو چیز چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی. تو مجھے ایک روٹی کے نتیجے میں سکون مل گیا، راحت مل گئی، تو میں کامیاب. اور یہ 10 روٹی کھاتے ہیں اور ملی ان کو 9، مجھے ایک ہی ملی، ان کو 9 ملی، لیکن 9 کھانے کے بعد بھی ان کا دل اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ کمی رہی، ایک اور روٹی کی ضرورت ہے. تو ہمیں ایک روٹی کے نتیجے میں سکون اور راحت حاصل ہوئی، اور انہیں 9 روٹی ملنے کے بعد بھی سکون اور راحت میسر نہیں ہوئی. کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وسائل اللہ تعالی شانہ نے پیدا کیے ہیں جن مقاصد کے لیے، ان مقاصد میں کامیابی حاصل ہو جائے. میرے گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے اور میں کہوں کہ نمبر 1 پر رکھو، 1 پر رکھو، اسے 25 ڈگری پہ رکھو. میں کہوں کہ نہیں مجھے سکون نہیں ہو رہا ہے، بہت گرمی لگ رہی ہے، 22 پہ رکھو، 20 پہ رکھو، 18 پہ اسے لے آؤ، 15 پہ لے آؤ، 12 پہ لے آؤ، 10، مجھے سکون ہی نہیں مل رہا ہے. تو میں اس ایئر کنڈیشن کی وجہ سے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں کامیاب ہوں؟ اس لیے کہ اس کا جو نفع ہے وہ تو مجھے مل ہی نہیں رہا ہے. اور جھونپڑے میں رہنے والا ایک دیہاتی، اس کے گھر میں پنکھا نہیں، اس کے گھر میں بجلی نہیں، اس کے گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں، وہ 35 اور 40 ڈگری کی گرمی میں آرام سے سو جاتا ہے. تو ایئر کنڈیشن کا جو مقصد ہے وہی جب فوت ہے تو میں اپنے آپ کو کیسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کامیاب ہوں؟ اور وہ بغیر ایئر کنڈیشن کے، بغیر پنکھے کے وہ مقصد حاصل کر لیتا ہے جو اسے چاہیے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناکام ہے؟
راحت اور راحت کے اسباب، سکون اور سکون کے اسباب، ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے. مقصود اسباب نہیں ہے، مقصود راحت ہے. مقصود اسباب نہیں ہے، مقصود سکون ہے. آج کل میرے بھائیوں پوری دنیا اسباب کے چکر میں پڑی ہوئی ہے، پوری دنیا وسائل کے چکر میں پڑی ہوئی ہے. میرے پاس ایسی گاڑی ہوتی، میرے پاس ایسا گھر ہوتا، میرے پاس اتنی کھیتی ہوتی، میرے پاس ایسی موٹر بائک ہوتی. ایک گھر ہو گیا تو میرے پاس 2 گھر ہوتے، میرے پاس 3 گھر ہوتے، میرے پاس ایسے کپڑے ہوتے، میرے پاس ایسا موبائل ہوتا، میرے پاس یہ ہوتا، میرے پاس وہ ہوتا. اس کے چکر میں وسائل، اور وسائل کو مقصود سمجھا ہے، وسائل کو مقصود سمجھا ہے. اتنی حماقت آ جائے، اتنی حماقت، اتنا پاگل بنا آ جائے کہ وہ وسائل اور مقصود میں فرق نہ کر سکے. یہاں سے انگلینڈ جانے کے لیے جو ایروپلین ہے، ہوائی جہاز ہے، یہ مقصود نہیں، یہ وسیلہ ہے. اور ایروپلین میں اکانومی کلاس میں بھی بیٹھتے ہیں. اکانومی کلاس میں بھوریا گاؤں کا رہنے والا ایک غریب آدمی، اسے آپ ایروپلین میں بٹھا دو تو وہ بھی یوں کر کے بٹن دبائے گا، اور وہ نوکر یا نوکرانی جی خدمت، تو وہ کہے گا کہ مجھے 1 گلاس پانی چاہیے، اسے 1 گلاس پانی. یہ جو سہولتیں اسے ایروپلین میں میسر ہے، وہ اسے انگلینڈ آنے کے بعد بھی میسر نہیں ہوگی اور واپس بھوریا لوٹنے کے بعد بھی میسر نہیں ہوگی. لیکن اندر سے اس کا دل یہ کہتا ہے کہ یہ سفر کب ختم ہو جائے کہ میں اتر جاؤں. اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایروپلین مقصد نہیں ہے، ایروپلین وسیلہ ہے. وسیلہ کو کوئی مقصد نہیں بناتا. اور اگر ہوائی جہاز کے لندن پہنچنے کے بعد اس سے یہ کہا جائے کہ مزہ آیا، خدمت ہوئی، سیٹیں کیسی ہے تمہاری، اب تم یہیں پڑے رہو، وہ کہے گا نا بھائی جلدی مجھے اتارو. ایک دیہات کا رہنے والا بھی مقصد اور وسیلے کے درمیان فرق سمجھتا ہے کہ مقصد انگلینڈ پہنچنا تھا، ایروپلین میں بیٹھنا نہیں تھا. اگر ایروپلین میں بیٹھے بغیر بھی انگلینڈ پہنچ سکتے تھے تو ہم پہنچ جاتے، ایروپلین میں نہ بیٹھتے. یہ پنکھا تو وسیلہ ہے میرے بھائی، پنکھا وسیلہ ہے، یہ ایئر کنڈیشن وسیلہ، یہ کارپیٹ وسیلہ. اس وقت مجھے اور آپ کو اس قالین پر، اس ایئر کنڈیشن والی مسجد میں جتنا سکون مل رہا ہے، 50 سال پہلے جب میں بھوریا میں تھا، بغیر اس قالین کے، بغیر اس ایئر کنڈیشن کے، بغیر ان پنکھوں کے اتنا ہی سکون ہمیں حاصل تھا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ ہمیں حاصل ہو. اس لیے کہ یہ چیزیں دیکھی ہی نہیں تھی، اور جب چیزیں دیکھی نہیں تھی تو احساس محرومی ہی نہیں تھا، اور عادی ہی نہیں تھے، پنکھے کے عادی نہیں، ایئر کنڈیشن کے عادی نہیں. تو اس وقت اگر ہمیں پنکھے کے نیچے بٹھا دیا جاتا تو ہمیں سردی محسوس ہوتی. اب ہم چونکہ ان چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں تو ان چیزوں کے بغیر ہمیں راحت نہیں ملتی، ان چیزوں کے بغیر ہمیں سکون نہیں. یہ سب سکون کے اسباب ہے، راحت کے اسباب ہیں. اصل اسباب نہیں ہے اصل راحت، اصل اسباب نہیں ہے اصل سکون. میں یہاں سے انگلینڈ جانے کے بعد سب سے پہلی مرتبہ ہندوستان دوبارہ آیا، کئی سالوں کے بعد، بھوریا گاؤں کی مسجد کے افتتاح کے موقع پر. تو واپسی میں ہمارے بڑے بھائی جو یہاں رہتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ انگلینڈ سے آیا ہوا ہے اور ایک عرصے کے بعد آیا ہوا ہے، تو ہمیں واپسی کے 2-3 دن پہلے بمبئی چلے جانا چاہیے اور ذرا بمبئی کی سیر کرانی چاہیے اسے، شریعت میں رہ کر. تو ہم لوگ وہاں چلے گئے. تو ایک دن دوپہر کو تقریباً 10-10:30 بجے بمبئی کی کسی سڑک پر ہم لوگ چل رہے تھے پیدل، اور درجنوں افراد کا وہ جمگٹ تھا جس کے ہم بالکل عادی نہیں. اور میری طبیعت یوں بھی بازاری نہیں ہے، میں بازار، شاپنگ سینٹر، شاپ میں جانا میری طبیعت نہیں. ولیسا کا بیتک، میں وہاں لیسٹر میں بھی آپ کو یا تو مسجد میں نظر آؤں گا، مدرسے میں، یا اپنے گھر میں، ہاں کسی جنازے میں چلے گئے، کسی اور تقریب میں، کسی عیادت کے لیے، ورنہ میں یہی مجھے طبیعت نہیں. دوسرے ملکوں میں جاتا ہوں تو دوسرے ملکوں کا میں نے بازار نہیں دیکھا. یہاں مجھے یہ بالکل تمنا نہیں ہے کہ کچھ مجھے آدھ گھنٹہ اگر مل جاوے تو میں ذرا نوساری کے بازار میں گھوم لوں، میں ذرا صورت دیکھ لوں. مجھے یہاں یہ تمنا نہیں ہوتی کہ میں نے آج تک تو تاج محل نہیں دیکھا ہے، کم سے کم تاج محل تو دیکھ لوں. مجھے بالکل تمنا نہیں، الحمدللہ.
کوئی تمنا نہیں. تمنا صرف اتنی ہے کہ دل ٹھیک ہو جاوے اور اللہ راضی ہو جاوے. اس دل سے جو انا ہے، جو تکبر ہے، جو بڑائی ہے، وہ نکل جاوے اور اللہ کی محبت اتر جاوے. میرے دل کا کوئی تقاضا نہیں ہے، میرے دل کا کوئی تقاضا نہیں ہے، میں اپنی انا کی فنا چاہتا ہوں. یہ انا فنا ہو جائے ہے نا. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے. میرے بھائی اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی چھوٹا ہو جاوے، آدمی چھوٹا ہو جاوے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے. یہ احساس ہی نہ رہے کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے نہیں، اللہ نے کروایا، اللہ نے کروایا. یا کم سے کم اتنا کہ اللہ کے فضل سے میں نے کیا. میں نے کیا، میں نے اللہ کے فضل سے کیا، یا یہ کہ اللہ نے کروایا. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. ہوں میں اتنا کمال پیدا کر. یہ ہوں یعنی اپنے دل پر محنت کر، ذکر کی محنت کر اور دل کے اندر اللہ کو اتار دے. جب اللہ دل میں اترے گا تو اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی سامنے ہوگی. اور جب اللہ کی بڑائی سامنے ہوگی تو اپنے خود کو چھوٹا محسوس کرے گا، خود کو چھوٹا محسوس کرے گا. سرپنچ، گاؤں کا سرپنچ کتنا بڑا ہوتا ہے. سرپنچ گاؤں کا، پٹیل گاؤں کا تو کتنا بڑا ہوتا ہے. لیکن کوئی بڑا پولیس افسر آ جائے تو اس پولیس افسر، بڑے پولیس افسر کے سامنے سرپنچ کو اپنی حیثیت معلوم ہوتی ہے. وہ خود بخود محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، اور وہ چلا جاتا ہے تو پھر بڑا. تو اسی طرح میں بڑا، میں بڑا، میں بڑا. لیکن جب اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی عظمت دل میں اتر جاتی ہے تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی معرفت کے مقابلے میں یہ عاجز بندہ اپنے کو کتنا چھوٹا پائے گا، کتنا چھوٹا محسوس کرے گا. اسی لیے بزرگان دین جب یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، یہی ہے میرا اعزاز. ایک مصرع ہے ایک شعر کا، یہی ہے میرا اعزاز، میرے لیے عزت کی چیز یہی ہے، یہی میں ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میرا اللہ سب کچھ ہے اور میرے اللہ ہی نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اور اس کے مجھے بہت کچھ دینے سے میں لوگوں کی نظروں میں کچھ ہو گیا ہوں. جس دن اللہ چاہے گا ان سب چیزوں کو لے لے گا اور پھر میں دوبارہ کچھ نہیں رہوں گا. یہ خیال دامنگیر رہے، یہ خیال دامنگیر رہے. ہاں کسی جگہ پر اگر کوئی قدرتی منظر ہو، آبشار ہو، کسی ملک میں جاؤں اور لوگ کہیں کہ یہاں فولز ہے، آبشار ہیں، یہاں کوئی باغ ہے جس میں بہت خوبصورت پھول ہیں اور درخت ہیں، یہاں ایک باغ ہے جس کے اندر بہت خوبصورت پرندے ہیں، میں وہاں جانے کا شوق رکھتا ہوں. اس لیے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. ان چیزوں کو دیکھ کر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب تفکروا فی خلق اللہ. اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کے نتیجے میں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کا ذکر نصیب ہوتا ہے. تو بمبئی میں بھائی کو شوق تھا ہمیں گھمانے کا. بڑے بھائی ہمارے، احترام بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے. کوئی ہم سے علم میں بڑا ہوتا ہے، عمر میں چھوٹا لیکن علم میں بڑا، تو ہمیں اس کا احترام کرنا پڑتا ہے. کوئی ہم سے عمر میں چھوٹا لیکن تقوی میں بڑا، ہمیں احترام کرنا پڑتا ہے. اور کوئی ہم سے علم میں چھوٹا، تقوی میں چھوٹا لیکن عمر میں بڑا، اس کا ہمیں احترام کرنا پڑتا ہے. نسبتوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ میرے استاد کے بیٹے ہیں، یہ میرے استاد کے والد ہیں، یہ میرے استاد کے بھائی ہیں، یہ میرے محسن کے والد ہیں، یہ میرے محسن کے بیٹے ہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی تربیت کا میری زندگی میں بہت دخل ہے، وہ مجھے بٹھاتے تھے اور بٹھا کر نام لے کر کہتے تھے کہ فلاں یوسف بھائی اور فلاں محمد بھائی اور فلاں اسماعیل بھائی، انہوں نے میرے اوپر ایک مرتبہ یہ احسان کیا تھا، تو میرے مرنے کے بعد اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے پھر بھی تم ان کے ساتھ برا برتاؤ مت کرنا، اس لیے کہ ان کے تمہارے باپ پر احسان ہے. احسان کو بھولنا نہیں چاہیے. لیکن نکل پڑے ہم ان کے ساتھ. ہمارے چچا زاد بھائی محمد بھی تھے اور بھیڑ میں، اور 10:30-11 بجے تو آپ کے یہاں کی دسمبر اور جنوری کی گرمی بھی ہمارے لیے تو بہت گرمی ہے، اور پھر بمبئی میں تو چل رہے تھے ہجوم، اور ہارن بھی بہت بج رہے تھے. ہمارے یہاں تو ہارن مشکل سے سننے کو ملتا ہے. ہارن بہت بج رہے تھے اور وہ ٹریفک کی وجہ سے
پیچھے سے فیوم بھی بہت نکل رہا تھا اور چاروں طرف افراتفری کا عالم، اور میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھئی کب یہ سیر و تفریح ہماری ختم ہو اور ہمیں سکون ملے. لیکن ان کا لحاظ کر کے یہ خوش تھے کہ میں بھائی کو گھما رہا ہوں، تو ہم چلتے رہے. اور پھر چلتے چلتے ہم ایک ایسی جگہ پر آئے کہ دائیں طرف سڑک، فٹ پاتھ پر درجنوں آدمی ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، ہم بھی بیچ میں، اور بائیں طرف کسی بہت بڑی عمارت کا کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے جس میں ٹھوک ٹھاک سب بہت ہو رہا تھا. ادھر بھی بہت زیادہ شور، ادھر بھی بہت زیادہ شور. اور چلتے چلتے وہ اچانک وہ ہجوم کی وجہ سے ہم ایسے کنارے پر چلے گئے، تو وہ جہاں کام چل رہا تھا تو اس کے لیے وہ عارضی دیوار جو بنتی ہے، بس اس دیوار کے ساتھ ایک آدمی چادر اوڑھ کر کے آرام سے سویا ہوا تھا. اللہ اکبر. میں حیرت میں پڑ گیا، حیرت میں پڑ گیا کہ اتنے شور میں ایسی جگہ پر جہاں ہم انگلینڈ سے آنے والے لوگ تو ڈرے کہ کہیں کوئی ہمارے پاؤں پر قدم رکھ کر کے نہ چلا جائے، ایسی جگہ پر یہ چادر اوڑھ کر اتنے سکون کے ساتھ کیسے سویا ہوا ہے. اس وقت اللہ تعالی شانہ نے یہ دل کا دروازہ کھولا کہ وسیلہ الگ چیز ہے اور مقصود الگ چیز ہے. اللہ اگر چاہے تو بغیر وسیلے کے بھی ایسا سکون عطا کر سکتا ہے، بغیر وسیلے کے. وہ اس کے پاس پنکھا نہیں تھا، اس کے پاس ایئر کنڈیشن نہیں تھا، اس کے پاس گدا نہیں تھا، اس کے پاس نیچے بچھانے کے لیے چادر نہیں، اس کے پاس تکیا نہیں، لیکن آرام سے سویا ہوا تھا، وہ آرام سے. اور انگلینڈ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پاس لیکسس اور مرسیڈیز اور BMW گاڑیاں، اور ہمارے لیسٹر کے ان علاقوں میں رہنے والے جن میں متمول لوگ رہتے ہیں، اور فیکٹری کے مالک اور ہر قسم کے وسائل، اور میرے پاس خود آ کر کے روئے، بہت روئے تنہائی میں وقت لے کر. اور میں نے جب پوچھا تو کہا کہ ہمارے گھر آئیے، آپ اللہ کے لیے ہمارے گھر آئیے، اللہ کے واسطے. میں نے کہا مشغول ہوں، لیکن دیکھا میں نے کہ حالت خراب ہے، ہماری ایسی طبیعت بھی نہیں ہے کہ اہل سرمت متمول لوگوں کی غلامی کرنی بھی نہیں چاہیے. لیکن میں نے دیکھا کہ ایک پریشان حال شخص ہے تو جانا چاہیے. تو میں گیا، جب ان کے گھر گیا تو بہت روئے. ان کے والد جو ہے ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر رہے تھے. میں نے کہا ہوا کیا، کچھ بولو تو صحیح، ہوا کیا؟ وہ کہا نیند ہی نہیں آ رہی ہے، نیند ہی نہیں آتی. ذرا آنکھ لگی کہ کھل گئی، ذرا آنکھ لگی کہ کھل گئی، ذرا آنکھ لگی کہ کھل گئی، اور نیند کے نہ آنے کی وجہ سے بے حال ہوں. تو میں نے کہا کہ کوئی بات ہوئی، کوئی مسئلہ ہے، فیکٹری میں کوئی بات ہے، کوئی سبب تو ہوگا. کہا نہیں، سبب کوئی نہیں، سبب کوئی نہیں. یہاں بمبئی کی سڑک پر سونے والے کے پاس راحت کا ایک سبب نہیں ہے، لیکن وہ آرام سے سویا ہوا ہے، اور اس کے پاس راحت کے سارے اسباب ہیں، لیکن وہ سو نہیں سکتا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دین پر چلے گا اللہ تعالیٰ بھوریا گاؤں کا سب سے بڑا گھر اسے دے دے گا. جو دین پر چلے گا اس کے ہاتھ میں بھوریا گاؤں کی سب سے زیادہ زمین آ جائے گی. جو دین پر چلے گا وہ بھوریا گاؤں کی مسجد کا چیئرمین ہو جائے گا. یہ مراد نہیں ہے، یہ کامیابی مراد نہیں ہے. جو دین پر چلے گا اسے بھوریا گاؤں میں جھونپڑے میں رہتے ہوئے بھی سب سے زیادہ سکون ملے گا. جو دین پر چلے گا بھوریا گاؤں کے ہر گھر میں بریانی کھائی جا رہی ہوگی اور وہ پانی کے ساتھ روٹی کھا رہا ہوگا، لیکن اسے جو سکون نصیب ہوگا وہ بھوریا گاؤں میں کسی کو نصیب نہیں ہوگا. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے. شاعر کہتا ہے نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. خدا کو یاد کرے بندہ، ہر قدم پر اللہ کو یاد کرے، ہر قدم پر. اللہ کو یاد کرنے کا کیا ایک مطلب تو ہے کہ بندہ زبان سے اللہ کو یاد کرے، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اسے لسانی ذکر کہتے ہیں، زبانی ذکر کہتے ہیں. اور دوسرا دل سے، دماغ سے اللہ کو یاد کرے کہ زبان بند ہے، بہت تھکا ہوا ہے، بہت گرمی ہے، سویا نہیں ہے، زبان سے کچھ بولنا چاہتا ہے، ذکر کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمت نہیں، تو بیٹھے بیٹھے اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے بہت اللہ کو یاد کر رہا ہے. یہ ہے ذکر قلبی.
ذکر قلبی، کبھی زبان سے ذکر ہے، ذکر زبان میں مشغول لیکن دل دماغ کہیں اور، کھیتی میں، باڑی میں، جیسے اللہ اکبر سورہ فاتحہ بھی چل رہی ہے اور دماغ کی ریل کہیں اور ہے، یہ ہے زبانی ذکر. اور دوسرا زبان بند ہے لیکن دل جاری ہے، دل جاری ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے اول دور کے لوگوں میں سے ہے، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب، وہ یہ فرماتے تھے کہ ہم نے بخاری شریف حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، تو جب ہم حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف کا درس پڑھتے تھے، سنتے تھے، تو کہا کہ ہمیں دو آوازیں سنائی دیتی تھی. حضرت کی زبان سے تو بخاری شریف کی تقریر چل رہی ہوتی تھی اور حضرت کے دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی. کام یہ سنتے تھے کہ دل جو ہے وہ ذکر اللہ میں مشغول ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ کا نام ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر. شاعر کہتا ہے، اللہ والا شاعر، اللہ ہر دم اللہ اللہ کر، یعنی اپنے دل پر اتنی محنت کر کہ تو ہر گھڑی اللہ اللہ کرے. اگر زبان سے نہیں تو دل اللہ اللہ سے جاری ہو. ہر دم اللہ اللہ کر، اور جب تو ہر دم اللہ اللہ کرے گا، دل دماغ میں اللہ رہے گا، تو تیرا کوئی قدم اللہ کی نافرمانی میں نہیں اٹھے گا. اس لیے کہ دل دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں غلط قدم اٹھاؤں گا تو وہ مجھے سزا دے گا، ناراض ہوگا، اور میں صحیح قدم اٹھاؤں گا تو وہ مجھے جزا دے گا اور مجھ سے خوش ہوگا. تو قدم غلط سمت کی طرف نہیں اٹھ سکے گا. جب قدم غلط سمت کی طرف نہیں اٹھ سکے گا تو دل جو ہے، دل اس سے ظلمت دور ہوگی اور نور سے بھرے گا. تو ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر. اب ہر دم اللہ اللہ ہے تو اللہ کی نافرمانی نہیں، اور نور سینے میں نور آ رہا ہے، نور آ رہا ہے، نور، اور ظلمت ختم ہو رہی ہے. جب یہ بات ہے تو ابھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکے گا. اللہ کی مرضی کے مطابق جیے گا اور اللہ کی مرضی کے مطابق مرے گا. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. اللہ کا ہو کر مر. تو ایک تو ہے ذکر لسانی اور ایک ہے ذکر قلبی، اور کبھی کبھی دونوں ساتھ جمع ہو جاتے ہیں کہ سبحان اللہ کہتا ہے تو دل میں بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی تنظیم کے جذبات ہوتے ہیں. جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی تعریف کے جذبات دل میں بھی ہوتے ہیں. جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ کی بڑائی کے جذبات دل میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ دو قسم کا ذکر ہے، دو قسم کا، ایک ہے زبانی اور ایک ہے قلبی، اور کبھی کبھی دونوں جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ذکر ہے، ذکر کا معنی کیا ہے؟ ذکر کا معنی یہ ہے کہ دل دماغ کو ایسا ذاکر بنا دو اور غفلت کو دور کر دو کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ خیال آئے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میرا اللہ راضی ہوگا، اور اگر یہ کام کروں گا تو میرا اللہ ناراض ہوگا. اور پھر اللہ کا خیال آئے گا تو اچھے کام کو کرے گا، برے کام سے روکے گا، تو یہ دین پر چلے گا، تو سکون نصیب ہوگا. سکون. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. یہ اعلیٰ درجے کا ذکر ہے، اعلیٰ درجے کا ذکر. اسی لیے محققین فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے وہ ذاکر ہے. ایک شخص جو ہے وہ سنیما ہال میں بیٹھا ہوا ہے، نظر اس کی اسکرین پر ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، ذکر کر رہا ہے. اور دوسرا کچھ نہیں بول رہا ہے، اور اسے دوست نے کہا کہ بھائی اندر آ جا، تو بھی ہمارے ساتھ مشغول ہو جا. وہ کہتا ہے کہ نا، اللہ ناراض ہوتا ہے، میں یہیں بیٹھوں گا، ہمارا سفر ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا، میں یہیں بیٹھوں گا، میں اندر نہیں آتا. یہ باہر بیٹھ کر 2 گھنٹے کے لیے ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام نہیں لیتا، اور وہ اندر بیٹھ کر فلم دیکھتے دیکھتے مسلسل 2 گھنٹے تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وہ ذاکر نہیں، ذاکر یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل دماغ میں 2 گھنٹے تک یہ خیال رہتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے، اس لیے مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اصل ذکر یہ ہے، اصل ذکر یہ ہے. اور یہ جو زبانی ذکر ہے وہ اس ذکر تک پہنچاتا ہے. بار بار ایک چیز کی جب رٹ لگائی جاتی ہے تو وہ دل دماغ میں اترتی ہے.
اس لیے مشائخ ہمیں ذکر لسانی کی تلقین کرتے ہیں، ذکر لسانی کی، اور ذکر لسانی چونکہ پہلی سیڑھی ہے اور یہ اوپر والی سیڑھی ذکر قلبی تک پہنچاتی ہے، اس لیے یہ بھی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی۔ اسی لیے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی شانہ زبان سے ذکر کرنے کی غفلت کے ساتھ بھی توفیق دے دے تو یہ بھی نعمت ہے، اسے بھی معمولی مت سمجھو، اسے بھی معمولی مت سمجھو۔ حضرت ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ تعالی بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے کسی شخص نے کہا کہ حضرت ذکر تو بہت کرتا ہوں لیکن دل دماغ کہیں اور رہتا ہے، ذکر بہت کرتا ہوں دل دماغ کہیں اور رہتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ اکبر، دل دماغ غافل، زبان ذکر میں مشغول مگر دل دماغ غافل، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ تو فکر کی بات ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ رہتے ہیں جن کا دل بھی غافل ہے، زبان بھی غافل، کم سے کم تمہارا ایک عضو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالی شانہ دل کو بھی ذکر میں مشغول کر دیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہماری آپ کی اور پوری انسانیت کی، دنیا کی آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، دین پورے دین میں رکھی ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں، پورے، یہ نہیں کہ کچھ کر لیا کچھ نہیں کر لیا۔ اور بعض دفعہ کم علمی کی وجہ سے ہماری زبانوں سے دین کے بارے میں، اہل دین کے بارے میں، دینی احکام کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں، مدارس کے بارے میں، دین سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے بارے میں ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ اللہ بچائے کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت پتا چلے کہ میں دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا تھا۔ ایسے ایسے جملے ہم بول دیتے ہیں، پردے کے بارے میں، نقاب کے بارے میں ایسے ایسے جملے بول دیتے ہیں، داڑھی کے بارے میں ایسے ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ آدمی کے سامنے، اگر مفتی کے سامنے وہ جملے رکھے جائیں تو مفتی کفر کا فتویٰ دے دے گا، کفر کا فتویٰ دے دے گا۔ ہمیں میرے بھائی پورے دن میں داخل ہوئے، پورے دن میں، یہ نہیں کہ نماز سہولت کی چیز ہے تو نمازیں پڑھ لی، نمازیں پڑھ لی، اور بد نظری سے بچنا مشکل ہے تو بد نظری میں مشغول رہے، فلم سے بچنا مشکل ہے تو فلم کو نہیں چھوڑا، نہیں، پورا دین، پورا دین۔ تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد، جب تک پورا دین زندگی میں نہیں آئے گا وہاں تک دل کو سکون نہیں ہوگا، ہائی ہائی ضرور رہے گی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، یہ شخص مصیبت میں ضرور پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیو پورے دین کو زندگی میں لانے کی فکر کرو، میری یہی فکر ہے، میری یہی فکر ہے۔ آپ جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں ان کے لیے بھی، اور بالخصوص میرے اہل وطن بھوریا میں رہنے والے حضرات کے لیے یہ میری فکر ہے کہ دین، پورے دین پر آ جاؤ میرے بھائی، پورے دین پر آ جاؤ۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس دین سے وابستہ نہیں کیا تو قیامت کے دن بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا میرے بھائی۔ آپ جنت میں جا رہے ہوں گے اور آپ کی بچیاں جہنم میں جا رہی ہوں۔ آج اپنی بچیوں کی آزادی پر جو آپ فخر کرتے ہیں کہ میری بچی ایسا بولتی ہے، میری بچی بہت بے باک، وہ کسی کا خیال نہیں کرتی ہے، ہم فخر کرتے ہیں، یہ بچی جہنم کی طرف جا رہی ہوگی اور آپ جنت کی طرف، اور آپ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے کہ وہ اللہ سے شکایت کرے گی کہ اس باپ کی وجہ سے میں جا رہی ہوں، اسے کہاں جنت میں بھیج رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ شانہ آپ کے لیے بھی جنت کا دروازہ بند کر کے آپ کو بھی جہنم رسید کرے گا۔ فکر کرو میرے بھائی، اپنی فکر کرو، اولاد کی فکر کرو، اور پورے دین پر آؤ، دین کو سیکھو، دین کو سمجھو کہ رسمی دین، شکر ہے اللہ کا کہ جو کچھ وہ کرنے کی توفیق دے رہا ہے، لیکن اسی میں بس مت کرو۔ اسی کھیتی کرتے ہیں آپ، کھیتی، تو کھیتی میں صرف محنت کرنے سے کامیابی نہیں ہوتی، کھیتی میں صحیح محنت کرنے سے کامیابی ہوتی ہے۔ ایک شخص کھیتی میں روزانہ جائے اور پانی ہی ڈالتا رہے، پوری کھیتی کی جو 2 مہینے کی 3 مہینے کی سیزن ہے وہ جا کر پانی ڈالتا رہے، اور رات دن جتنی وہ محنت کرتا ہے اتنی کوئی نہیں کرتا، اور پھر وہ کہے کہ میری کھیتی میں سے کچھ بھی نہیں، ارے بھائی بیج ہی نہیں ڈالے ہیں تو کیسے نکلے گا؟ زمین کو ہموار کرے، زمین کو صاف کرے، اور پھر اس میں بیج ڈالے، بیج ڈالنے کے بعد اس میں جو دوائی چھانٹنے کی ضرورت ہے وہ چھانٹے، اس میں پانی ڈالنے، صحیح محنت ہوگی تو کھیتی بارآور ہوگی۔ تو دین میں بھی صرف محنت کافی نہیں، صحیح محنت ہوگی تو دینداری زندگی میں آئے گی، صحیح محنت ہوگی تو قیامت کے دن کھیتی کو کاٹ سکے گا، ورنہ یہ وظائف، یہ اذکار، یہ نمازیں دھری کی دھری رہ جائیں گی،
ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ کیا ہے دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے کی وجہ سے، دوسروں پر ظلم کرنے کی وجہ سے، اور دوسروں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسروں پر بہتان باندھنے کی وجہ سے، دوسروں کو ستانے کی وجہ سے ہماری یہ ساری نیکیاں چلی جائیں۔ اس لیے میرے بھائی میری ایک فکر ہے، میری ایک تڑپ ہے۔ میں بھوریا گاؤں میں سیلا رحمی کے طور پر آپ حضرات کو ملنے کے لیے آتا ہوں، لیکن میں صرف ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آتا۔ یہ میرا ایک، ہم انگلش میں کہتے ہیں پیشن ہے۔ پیشن کا مطلب یہ ہے کہ اسی میں مجھے راحت ملتی ہے کہ میں جہاں کہیں بیٹھوں میں دین کی بات کروں۔ جو لوگ میرے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں، کبھی کبھی ان کے لیے مشکل بھی ہو جاتا ہے کہ 1 بج گیا ہے اور ابھی یہ بات ختم نہیں کر رہا ہے، یہ بات نہیں چھوڑ رہا ہے، ہمیں رات کہاں ہے صبح کہاں ہے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ جہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں بات آ جائے اور اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے جڑ جائے۔ ہم بھوریا بھی آنے کی جو تمنا رکھتے ہیں، اس میں رشتہ داروں کی ملاقات، زیارت، اس سے ہمیں تسلی ملتی ہے، یہ اپنی جگہ پر، لیکن اس سے اہم جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جائیں گے اور اہل وطن کے سامنے دین کی بات کریں گے تو ان کو راہیں ملیں گی جنت میں جانے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب جنت میں ساتھ رہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی یہ فکر اپنے دل میں پیدا کریں۔ آج یہ اس جذبے کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ آج سے مقصد بنانا ہے دین کو اور پورے دن کو، کہ میری زندگی میں پورا دین آ جائے، میری زندگی میں پورا دین آ جائے، میں ہمیشہ سچ بولنے والا بن جاؤں، میں کسی کی غیبت نہ کروں، میں کسی کو ستاؤں نہیں، میں کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنوں، میں دوسروں کی مدد کرنے والا بنوں، میں ہمدردی کرنے والا بنوں، میں خیر خواہی کرنے والا بنوں، میں اپنے دل کو ہر ایک سے صاف رکھوں، میں ہر ایک کے ساتھ مسکرا کر ملنے والا بنوں، میں ہر ایک سے نظر ملا کر ملنے والا۔ یہ کوئی بات ہوئی کہ 2 آدمی ایک دوسرے کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور نظر نہیں ملا پاتے؟ اتنا نہیں کر سکتے ہم؟ ہدیے تحفے بھیجنا اور دعوتیں کھلانا یہ تو بات کی بات ہے، ہم نظر نہیں ملا پاتے۔ اور ہوا کیا ہے کہ آپ نظر نہیں ملا پاتے؟ آپ کی وہ کیا چیز لے گیا ہے کہ آپ نظر نہیں ملا پاتے؟ ایک دوسرے کو سلام تو کر لیں، نظر نہیں ملا پاتے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طليق، ایک عام مسلمان بھائی کے لیے حکم ہوا ہے کہ یہ بھی نیکی ہے اور یہ بھی شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے کہ جب تم کسی ادنا مسلمان کو ملو تو مسکرا کر ملو۔ تو یہ تو تمہارا چچا زاد بھائی ہے، یہ تمہارا پھوپھیزاد بھائی ہے، یہ تمہارا خالہ زاد بھائی ہے، یہ تمہارا ماموں زاد بھائی ہے، یہ تمہارا رشتہ دار ہے، یہ تمہارا بہنوئی ہے، یہ تمہارا سالہ ہے، یہ تمہاری آپس کی رشتہ داریاں ہیں۔ اس میں بھی تم ایک دوسرے کو نظر ملا کر نہیں دیکھ سکتے، مسکرا کر نہیں دیکھ سکتے، ایک دوسرے کی خوشی سے اپنے دل میں خوشی محسوس نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کی غمی سے اپنے دل میں غمی محسوس نہیں کر سکتے، بلکہ خوشی کے موقع پر غمی محسوس کرتے ہیں اور غمی کے موقع پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی میرے بھائیو یہ حالت نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان، ایسا مسلمان جنت میں جانے والا نہیں ہوتا۔ ایسے مسلمان کو جنت میں جانے کی بہت زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ کا فضل اگر ہو گیا، لیکن بہت زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے۔ جو دل میں میل لے کر چلتا ہے، جو کبر تکبر کہ میں بہت بڑا، میں بہت عبادت کرنے والا، میں بہت خیرات کرنے والا، میں بہت سخاوت کرنے والا، میں سب پر احسان کرنے والا، میں بہت مالدار، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو جنت میں جانے کی بہت زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ناچاکیاں کرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں ایک دوسرے سے میل ہے، ایسے لوگوں کی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی پیر کے دن مغفرت نہیں ہوتی، جمعرات کے دن مغفرت نہیں ہوتی۔ مبارک گھڑیوں میں، مبارک دنوں میں، مبارک اوقات میں، مبارک جگہوں میں ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ اتنے ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں بہت درد دل سے کہہ رہا ہوں، یہ میرے دل کی گہرائی سے آواز نکل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے دوبارہ میرا یہاں زبردر ہو سکے، اللہ کے لیے میں سب کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر ناچا کیا ہے تو تب کر دو، ایک دوسرے سے ملو، گلے ملاؤ، ایک دوسرے کو معاف کر دو، ایک دوسرے کو میرے بھائیوں پیار سے رہو، محبت سے رہو، دین سیکھو، دین پر چلو، اپنی اولاد کو سکھاؤ، دین پر چلاؤ۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ دنیا کسی کے ساتھ نہیں گئی ہے، نہ کسی کے ساتھ جائے گی۔ حجاج ابن یوسف جیسا جابر
اور ظالم شخص جس سے پوری دنیا تھرواتی تھی اور کانپتی تھی، جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے کہا ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال، میرا منصب، میری سلطنت، میری بادشاہت آج مجھے کچھ کام نہیں آئی۔ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اللہ کی پکڑ آئی، اور پکڑ ایسی آئی کہ پیٹ میں بہت درد ہوتا تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ پر اس نے پیغام بھیجا کہ حضرت میرے لیے دعا کیجیے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب کیا میں دعا کروں، تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت صحت کے لیے نہیں، موت کے لیے دعا کیجیے، ناقابل برداشت ہے، موت کے لیے دعا کیجیے۔ جو دوسروں کی موت کا فیصلہ کرتا تھا وہ خود جب موت کی شکل میں آ گیا میرے بھائیوں، تو پھر وہ ایریا رگڑ کر کہنے لگا ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال آج مجھے کچھ کام نہیں آ رہا ہے، سونے چاندی جواہرات روپیے پیسے دینار درہم سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میں کرسی پہ بیٹھتا تھا، سلطنت حکم جاری کرتا تھا، آج کچھ کام نہیں آیا۔ میرے بھائی ساتھ جائے گا تو عمل جائے گا، عمل ساتھ جائے گا، یہ جو ہم قربانی دیں گے اللہ کی خاطر ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں پورے دین کی طرف آؤ، پورے دن عبادات بھی ہو، زندگی میں عبادات ہے، نمازیں بھی ہو، روزے بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، حج بھی ہو، تسبیحات بھی ہو، تلاوت بھی ہو، زندگی میں معاملات درست ہو، کسی کا ایک پیسہ ہمارے پاس نہیں رہنا چاہیے، کسی کا ایک پیسہ غلط نہیں رہنا چاہیے۔ اور دیکھو اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ ایک ہے ہمارا دنیاوی طریقہ، ہمارا سال ہر سال سے کھیتی باڑی کا ایک دنیاوی طریقہ چلا آ رہا ہے، خرید و فروخت کرنے کا ایک دنیاوی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ کھیتی میں سے راستہ کس کو ملنا چاہیے، کس کو نہیں ملنا چاہیے، کہاں ملنا چاہیے، کہاں نہیں ملنا چاہیے، کس کا کیا حق ہے، کیا حق نہیں ہے، یہ ہمارا ایک دنیاوی طریقہ اور ایک ہے شرعی طریقہ۔ تو ہمیں مفتیوں کے پاس جا کر پوچھنا چاہیے کہ شرعی طریقہ کیا ہے، شرعی طریقہ کیا ہے، اس لیے کہ اگر معاملات میں شرعی طریقے کا لحاظ نہیں رکھا تو ایک پیسہ بھی ہمارے لیے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک پیسہ کسی کا جہنم میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ زمین کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، میراث کی تقسیم کے معاملے میں، آپس میں رشتہ داروں میں میراث شرعی اعتبار سے تقسیم ہونی چاہیے۔ خرید و فروخت، آپ اپنے کھیتی کی پیداوار کو کس طرح بیچ رہے ہیں، کس طرح خرید رہے ہیں، اس پر شرعی اعتبار سے ہم پر کچھ لاگو ہوتا ہے، نہیں لاگو ہوتا ہے، کتنا لاگو ہوتا ہے، پوچھو علماء کرام سے، مفتیان کرام سے پوچھو۔ بڑے بڑے دارالفتہ ہیں، عادی پور یہاں سے دور نہیں ہے، خامیہ یہاں سے دور نہیں ہے، دارالفتہ وہاں مفتیان کرام، جوگوار میں دارالعلوم ہے، ڈابر میں ایک موقر دارالفتہ ہے۔ جاؤ ان اداروں میں جاؤ اور جا کر کے اپنی زندگیوں کو درست کرو، معاملات درست ہونے چاہیے، معاملات اور معاشرت ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، ہم ایسی زندگی گزاریں جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس سلسلے میں میں دیکھتا ہوں ہندوستان میں کہ بہت کمی اور کوتاہی ہے، معاشرتی اصول یورپ میں بہت ہیں، یورپ میں معاشرتی اصول ان کے غیر مسلموں کے ایسے ہیں کہ وہ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ بس کے لیے لائن میں کھڑے رہیں گے، ٹکٹ خریدنے کے لیے لائن میں کھڑے رہیں گے، کوئی اجرت نہیں کرے گا، کوئی جلد بازی نہیں کرے گا، کسی کو ہم سے تکلیف پہنچے ایسا نہیں کرتے۔ کوئی بیت الخلاء میں جائے گا تو صاف کیے بغیر نہیں نکلے گا، کوئی سنک پر بیسن کے اوپر وضو ہاتھ دھوئے گا، منہ دھوئے گا، انگریز غیر مسلم صاف کیے بغیر باہر نہیں نکلے گا، کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہاں سے دیہاتوں سے جو مسلمان وہاں چلے گئے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ غیر مسلموں کی برکت سے ان میں بھی معاشرت آ گئی، غیر مسلموں کی برکت سے معاشرت آئی، اور یہاں پر معاشرت کا بالکل اہتمام نہیں۔ ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم کسی کے گھر کھانے کے وقت میں جا رہے ہیں اور ہم مدعو نہیں ہیں، ہمیں کھانے کے وقت میں نہیں جانا چاہیے۔ ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں، کس وقت جا رہے ہیں، سوئے ہیں، جاگ رہے ہیں، ہم کسی سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ابھی تو سلام پھیرنے کے بعد ذکر و اذکار میں وہ مشغول ہے اور ہم سلام کرنے کے لیے آ گئے، اذان ہو رہی ہے اور ہم سلام کر رہے ہیں۔ آداب معاشرت کا مطلب یہ کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اور چوتھی چیز حسن اخلاق،
ہم صبر کریں. اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو ہم صبر کریں. اگر کوئی اچھی چیز ملے تو ہم شکر ادا کریں. اگر ہم اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ہم سخاوت کریں. سخاوت کریں, ہم لوگوں پر خرچ کریں, بخل سے ہم بچیں. یہ جو حسن اخلاق ہیں باطن کی. ہم اگر کوئی مصیبت آ جائے اللہ پہ توکل کریں. بیماری آ گئی اللہ پہ توکل کریں. صبر کرے توکل کرے. صبر کرے یہ باطن کے جو اخلاق ہے جو مشائخ کے پاس جا کر خانقاہوں میں دلوں کی جب آبیاری ہوتی ہے تو حاصل ہوتے ہیں. یہ دین کے بڑے بڑے 5 شعبے ہیں. ان میں سے 4 یہ ہیں کہ عبادات, معاملات, معاشرت, حسن اخلاق, اور 5واں شعبہ ہے عقائد. عقائد کی درستگی. ہم بچپن میں بہشتی زیور تعلیم الاسلام پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جس معاشرے اور ماحول میں ہم رہتے ہیں اس ماحول کے اور خاندان کے اثر کی وجہ سے ہمارے عقائد بگڑتے چلے جاتے ہیں دھیرے دھیرے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے عقائد بگڑ چکے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ذرا بڑا ہو جانے کے بعد بھی اپنے عقائد کو ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ لینا چاہیے. تعلیم الاسلام کا پھر عقائد کے باب میں دوہر کر لینا چاہیے کسی عالم سے, تاکہ مرنے سے پہلے ہمارے عقیدے درست ہو جائے. میرے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم, جید عالم. ان کی ایک کتاب جو ہے دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی جاتی ہے, اختلاف امت اور صراط مستقیم. جید عالم. اور فرق باطلہ میں پاکستان کے بڑے بڑے علماء سے میں نے سنا کہ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی علماء کی طرف سے, اہل حق کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے. عقائد میں اتنی گرفت, عقائد میں اتنی زیادہ گرفت حضرت کی تحریرات کو پڑھتے ہیں عقائد کے سلسلے میں, لیکن پھر بھی حضرت کو کتنا خوف تھا اپنی آخرت کا. فرماتے تھے کہ اے اللہ, حضرت فرماتے تھے کہ اے اللہ, میں نے پوری زندگی عقائد کی حفاظت کی کوشش کی. میں نے پوری زندگی عقائد کی حفاظت کی کوشش کی, اور میں نے عقائد کو یہ سمجھ کر لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ آپ کی منشا یہی ہے اس عقیدے کے بارے میں, لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو. تو یہ اللہ, میں نے جو عقائد بیان کیے ہیں وہ اگر صحیح ہے اور حقیقت میں صحیح ہے, پوری امت ان عقائد کو بیان کرتی چلی جاتی, لیکن خوف کتنا. تو یہ اللہ مجھ سے اگر صحیح ہوا ہے تو الحمدللہ, لیکن اگر مجھ سے کسی جگہ غلطی ہوئی ہے تو میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا وہ عقیدہ نہیں ہے, میرا وہ عقیدہ ہے جو آپ نے بھیجا ہے. آخرت میں میرا جب آپ حساب لیں تو میری تحریر کے مطابق مت لینا, آپ نے جو عقیدہ بھیجا ہے اس کے مطابق حساب لینا. کتنا خوف ہوتا تھا اپنے عقائد کے بارے میں, اور ہم لوگ عقائد کی طرف مڑ کر دیکھتے ہی نہیں, جو بنیاد ہے. ہماری مسجدوں کے اندر واضح و نصیحت کی محفلیں ہوتی ہیں, اس میں معاشرت بیان ہوتی ہے, اس میں عبادات بیان ہوتی ہے, عقائد بیان نہیں ہوتے. تو عقائد کو سیکھیے. تو عقائد بنیاد ہے, اور اس کے اوپر پھر 4 دیواریں, ایک طرف عبادات, ایک طرف معاملات, ایک طرف معاشرت, اور ایک طرف حسن اخلاق. اب یہ پورا دین بن گیا, اور جب یہ پورا دین بن گیا تو اس دین پر اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے دنیا کی آخرت کی کامیابی جو ہے اس کا اعلان فرمایا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بات ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ ہماری آپ کی ان تمام انسانیت کی دنیا کی آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے, لیکن یہ غور نہیں کرتے کہ کس دین میں. ابراہیم بھائی کا اپنا ایک دین ہے کہ یہ دین ہے جس پر مجھے چلنا ہے اور میں جنت میں چلا جاؤں گا, اور اسماعیل بھائی کا اپنا ایک دین ہے. ہر ایک نے اپنا کچھ چن لیا ہے, میں یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا, اور یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا, اور یہ کروں گا. یعنی ہر ایک نے اپنا دین بنا رکھا ہے. تو اس دین میں کامیابی نہیں ہے جو آپ نے بنا رکھا ہے. کامیابی اس دین میں ہے جو عبادات پر مشتمل ہے, معاملات پر مشتمل ہے, معاشرت پر مشتمل ہے, حسن اخلاق پر مشتمل ہے, اور صحیح عقائد پر مشتمل ہے. یہ ہمیں سیکھنے چاہیے علماء کرام کے پاس بیٹھ کر. اور جب بھی ہم کوئی بات سنیں جو ہماری طبیعت کے خلاف ہو, ہمارے مزاج کے خلاف ہو, تو ناراض نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے. میں تو انگلینڈ میں یہ کہتا ہوں کہ بیان میں جب بیٹھو تو ایک نوٹ بک لے کر بیٹھو اور ایک پین لے کر کے بیٹھو, اور جب بھی ایسی کوئی بات بیان کی جائے جو صحیح نہیں ہے اور وہ آپ کی زندگی میں ہے تو اسے نوٹ کر لو. جیسے قرض کی ہوتی ہے نا لسٹ کہ ابراہیم بھائی سے 5,000 لینے ہیں, اسماعیل بھائی سے 10,000 لینے ہیں, اور بار بار دیکھتے رہتے ہیں کہ کس سے کیا لینا ہے, کس کو کیا دینا ہے, اور اس میں کاٹ چھٹ ہوتا رہتا ہے. ابراہیم بھائی سے 5,000 لے لیے تو کاٹ دیتے ہیں, ابراہیم بھائی پھر 10,000 قرض لے گئے تو پھر لکھ لیتے ہیں. تو لکھو کہ میری زندگی میں کیا کیا برائیاں ہیں
اور مہینے میں ایک دفعہ اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اس لسٹ کو دیکھو کہ اس پورے مہینے میں کون سی بیماری چلی گئی ہے اور کون سی باقی رہی ہے اور کون سی نئی پیدا ہوئی ہے، اور پھر اس کو نکالنے کی کوشش بھی کرو اور اللہ تعالی شانہ سے دعا بھی کرو. اور علماء کرام کی محفلوں میں بیٹھو، حضرات علماء کرام کی محفلوں میں بیٹھو. ہمارے یہاں الحمدللہ ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ جمعہ سے پہلے بھی بیان کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً دین کی باتیں کرتے ہیں. تو آپ حضرات کو آنا چاہیے، جیسے آج آئے ہیں اسی طرح امام صاحب کی بات بھی سننی چاہیے. یہ مت دیکھو کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا بول رہا ہے. میں بھی قرآن اور حدیث کی بات کہہ رہا ہوں، ہمارے امام صاحب بھی قرآن اور حدیث کی باتیں کہہ رہے ہیں. کسی کے بولنے کا طرز اور ہوتا ہے، کسی کے بولنے کا طرز اور ہوتا ہے. باہر سے کوئی نیا آدمی آتا ہے تو ہماری طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، مقامی آدمی ہوتا ہے مائل نہیں ہوتی. ہم اپنی ضرورت سمجھ کر کے آئیں اور آ کر کے ان کی باتوں کو سنیں. جو تعلیم ہوتی ہے روزانہ اس میں بیٹھیں. اور الحمدللہ اب ہر ہفتے جو ہے، آج صبح فجر کی نماز کے بعد یہاں جتنے لوگ تھے ان کے ساتھ مشورہ ہوا اور میں نے مولانا صالح صاحب سے کہا کہ مہینے میں ایک دفعہ، ہر مہینے کے پہلے جمعرات کو مولانا صالح صاحب کو یہاں بیٹھ کر کے واعظ بالکتاب کرنا چاہیے. تو آپ پورے گاؤں والوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمارے بھوریا گاؤں میں اچھے علماء پیدا کیے ہیں جو ماشاءاللہ مدارس کے اندر درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے ہیں. اچھے قراء ہیں، اچھے علماء ہیں، تو ان سے استفادہ کرو. حضرت مولانا سب سے قدیم ہے اور بڑے بھی ہیں، تو میں نے اور پھر یہ کہ تعلق بھی رکھتے ہیں اور مجھ سے بڑے ہیں لیکن میری بات مان بھی لیتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو میں نے کہا کہ مولانا کا مہینے میں ایک دفعہ جو ہے واعظ بالکتاب، کتاب پڑھ کر کے سنیں. اس لیے کہ ایسے ہی تقریر میں سب باتیں نہیں آتی. ایک کتاب لے لی آپ نے، پڑھتے چلے گئے سمجھاتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے سمجھاتے چلے گئے. اس میں بھی آپ شرکت کرو، تبلیغ میں بھی وقت لگاؤ. اور یہاں قریب میں جو مشائخ کی خانقاہیں ہوں تو ان سے وابستہ ہو کر اپنے آپ کو ان سے بھی وابستہ کرو. مولانا صالح صاحب کو میں نے بھی اجازت دی ہے اور میری طرف سے یہ مجاز بیعت ہیں. تو اس وجہ سے میں نے ان سے کہا کہ ہفتے میں مہینے میں ایک دفعہ آپ کو بیٹھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو موقع ملے، گاؤں والوں کو موقع ملے آپ کی صحبت میں بیٹھ کر آپ سے استفادہ کرنے کا. پیری مریدی یہ مقصود نہیں ہے اور پیری مریدی کی کوئی دلچسپی بھی نہیں، لیکن اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنانے کی فکر تو ہم میں سے ہر شخص کو میرے بھائیوں کرنی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. ان چند گزارشات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امید ہے کہ جتنے درد دل سے اور دل کی گہرائی سے میں نے بات کہی ہے، آپ حضرات بھی اپنے دل کی اتنی ہی گہرائی میں ان باتوں کو جگہ دیں گے اور یہ پیغام جو ہے اور دور دور تک عورتوں میں بھی پہنچائیں گے اور دین کو زندگیوں میں عام کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مطالب ہیں بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، دل تو بہت چاہتا ہے کہ بہت کچھ کہوں. کل میں نے مولانا کو ایک شعر سنایا تھا کہ وسعت دل تو بہت ہے مگر وسعت صحرا کم ہے. وسعت دل تو بہت ہے مگر وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھے تڑپنے کی تمنا کم ہے. تو مطالب ہیں بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا. اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرماوے، اپنی مرضیات پر چلائے، نامرضیات سے بچائے، ویسا بنا دے جیسا وہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالی ہر گھر کو، صرف بھوریا والوں کی نہیں، جو لوگ آئے ہیں ان کے گھروں کو بھی اور پورے عالم میں مسلمان جہاں جہاں رہتے ہیں ان کے گھروں کو بھی اللہ تعالی شانہ دین سے منور کرے، اعمال صالحہ سے منور کرے اور بد عملی اور برے کاموں کی نحوست سے پاک کرے. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنا بنا کے رکھے اور اپنے کام میں لگائے رکھے. اور اللہ تعالی شانہ ہمیں حسن خاتمہ کی مقام صدیقیت کے ساتھ موت نصیب فرماوے، قبر کو بھی آسان کرے اور اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے ہم سب کو جمع کرے. جب میں پہلے مروں گا، آپ بعد میں مریں گے، آپ پہلے مریں گے، میں بعد میں مروں گا، تو ملاقات کہاں ہوگی؟ میدان محشر میں. تو جس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی تو جس سے محبت ہوگی اسے ڈھونڈے گا، اور جب وہ مل جائے گا تو دونوں کتنے خوش ہوں گے، کیسے بغل گیر ہوں گے کہ ہم تو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ گئے. اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملنے کا مطلب یہ کہ اب حساب ہونے والا نہیں ہے، اب حساب نہیں ہوگا، اس لیے کہ تبھی تو اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ملی.
اور اللہ تعالیٰ شانہ پھر جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ ہمیں جگہ نصیب فرماوے، اور ہمارے جو مرحومین ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ہمارے اساتذہ، ہمارے ماں باپ اور ہمارے مشائخ اور ہمارے جتنے بھی سلسلے ہیں اوپر تک، جن لوگوں کی بدولت دین یہاں تک پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو رفع درجات نصیب فرماوے، اور ہمیں جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے سرخ روئی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو صرف اس کی رضا کے لیے قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ بار بار بھوریا گاؤں میں بھی ملاقات کرائے، اور دوسرے جہاں جو دیہات ہیں بستیوں میں وہاں بھی ملاقات کرائے، اور اللہ تعالیٰ شانہ حرمین شریفین میں بھی ہماری بار بار ملاقات کرائے، وہاں کی موت ہمیں نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہمیشہ کے لیے اکٹھا فرمائے، اور اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اذان تو ہو گئی ہے۔ www.attableek.com, the reviver of